اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو بیسک یونٹ آف دا فیملی، یعنی ہماری بہنیں، یعنی ویمن، یعنی ہماری مائیں، یعنی وہ آنٹیاں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ بہنیں، وہ بچیاں، جو وہ بیگمات کے جو اپنے گھروں کو رن کر رہی ہیں، لیکن کانشیس ہونا ہے جناب دین کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کے متعلقین کو دین آپ نے سکھانا ہے۔ ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن الکریم آج کا پروگرام شروع کر رہی ہوں۔ تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، العظمت للہ، اور سب سے بڑھ کے عظمت اور فضیلت والا کلام بھی اس کا، کلام اللہ، کتاب اللہ، حبل اللہ۔ اس کے فضائل، اس کی تلاوت کے تعلق سے احکام اور فضائل ہمارا عنوان ہے۔ جناب، پورا کا پورا کلام اللہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا عہد بھی کر لینا ہے، روٹین میں اس کو شامل کر لینا ہے، جتنا آپ سے ہو سکے، ممکن ہو سکے اس کو پڑھیے اور دیکھیے کیسے فیوز و برکات آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر مختلف صورتوں کے کیا فضائل ہیں۔ کل کا پروگرام آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں مختلف صورتوں کے فضائل کے حوالے سے کلام ہوا۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی جائے۔ تجوید سے کیا مراد ہے، اس سے آج کا پروگرام شروع کریں گے، اور دیگر سوالات بھی میں پروگرام میں انشاءاللہ شامل کروں گی ان عالمات سے جو آن دی سیٹ میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے اللہ ہیں؟ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کی سلامتی کے لیے اور آپ کے علم اور عمل میں برکتوں کے لیے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ آپ دین کی خدمت کریں، ہم دعا گو ہیں۔ اور آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہمارے پروگرام کا بنیادی حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث، استاذ العلماء، فیض بخش، فیض گستر، فیض رسا، ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں، اردو بھی سیکھ رہے ہیں، عربی بھی سیکھ رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع جی، کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی، اور جیسے کہ میں نے ابتدائیہ میں کہا بھی کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، اور تجوید بھی سمجھا دیجیے ذرا میری بہنوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے حصے میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تلاوت قرآن کریم کو اپنا معمول بنایا، اس کی اللہ رب العزت یہاں ان کے اس عمل کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بارہا ان لوگوں کو جو تلاوت قرآن کریم کو معمول بناتے ہیں ان کو قابل رشک قرار دیا۔ لیکن یہ فضائل جو احادیث مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں، تو وہ فضائل، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ اجر و ثواب انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو صحیح طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا شعور بھی ہوتا ہے ان کو، اور وہ حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔
اب اس سے مراد کیا ہے کہ کس طرح خیال رکھا جائے؟ یہاں چند چیزیں میں عرض کر دیتی ہوں۔ ایک تو ترتیل ہوتی ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ الفاظ کو اس انداز پر ادا کرنا کہ تمام حروف ادا ہوں، سوائے اس کے کہ چند حروف سائلنٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر اعراب نارملی نہیں ہوتے ہیں، جیسے اولائکا میں واو سائلنٹ ہے، تو اس طرح کچھ حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، وہ ادائیگی کرنے والے جب ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو جو حروف سائلنٹ ہیں ان کے علاوہ تمام حروف کی ادائیگی کی جائے، اور بہت جلدی سے اس طرح پڑھنا کہ الفاظ ہی صحیح طور پر ادا نہ ہو سکیں، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ لہٰذا ترتیل یعنی ٹھہر کر منظم انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ تمام حروف ادا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرات کی بات کریں تو قرات کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے اگر وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو ان کو جدا کر کے پڑھنا اور اس میں فرق کرنا۔ ہم اردو میں سین اور صاد میں فرق نہیں کرتے، قوف اور کاف میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور اس سے ہماری زبان جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا خاص فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جن کے شین قاف درست ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا۔ جی بالکل، تو وہ اگر قرآن کریم میں اس کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی میں فساد ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہر حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کر کے پڑھا جائے۔ پھر تجوید کے حوالے سے اگر بات کریں تو ویسے تو اس کا مطلب ہے تحسین، اچھا کر کے پڑھنا، خوبصورت انداز میں پڑھنا، اور اگر ہم تجوید کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو تمام صفات کا خیال رکھتے ہوئے تمام مخارج کے ساتھ، یعنی منہ کے کس حصے سے کون سے حرف کو ادا کیا جائے گا اس کا خیال رکھنا، اسی طرح کس مقام پر وقف کیا جائے گا اور کہاں وقف نہیں کیا جائے گا اس کا بھی خیال رکھنا، یہ تجوید کہلاتی ہے۔ اسی طرح تجوید کا ایک حصہ، اہم حصہ یہ بھی ہے کہ لحن سے یعنی غلطی سے بچا جائے۔ اب وہ غلطی کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ حرف کو اگر حرف سے بدل دیں یا حرکتوں کو دوسری حرکت سے تبدیل کر دیا جائے، انعمتا ہے اس کو انعمتو پڑھ دیا جائے، تو اس طرح اگر ادائیگی قرآن کی جائے تو اس میں کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ معانی میں فساد لازم آتا ہے۔ لہٰذا صحیح تجوید سے پڑھنا، لحن سے، غلطی سے بچنا، اور اسی طرح حروف کو اس انداز پر پڑھنا کہ وہ صحیح اپنی ادائیگی اس طرح ہم کریں ان کی ادائیگی کہ معنی میں فساد نہ آئے، کیونکہ اگر معنی میں فساد آتا ہے ہم پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے، اور اگر یہ فساد نماز میں ہو تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کس حرف کو کس انداز میں ادا کرنا ہے تاکہ صحیح طور پر قرآن کریم کی ادائیگی کی جائے، ترتیل کا بھی خیال رکھا جائے، تجوید کا بھی، قرات قرآن کا خیال رکھا جائے۔ پھر آخری اسٹیپ ظاہر ہے یہ ہے کہ اگر معنی پر بھی غور کر لیا جائے تو تدبر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا دلوں کے قلوب کے اور اذہان کی جو ہے وہ جلا کا ذریعہ بنتا ہے۔ بے شک جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عائشہ ویرانی، اور ہمیں یہ بتائیے کہ بغیر وضو موبائل فون پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے زبان سے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں تک قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا کر پڑھنے کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا قرآن کا ترجمہ ہو۔ لیکن جہاں تک موبائل سے قرآن پڑھنے کی بات ہے تو موبائل سے بغیر وضو کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ اسکرین ہوتی ہے جو ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بغیر وضو بھی موبائل سے قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات یہ شامل کرنا چاہوں گی کہ جو بے غسل ہے، یعنی جس پر غسل واجب ہے، وہ زبان سے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا اور ہاتھ لگا کر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مزید یہ کہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے تو باوضو ہی قرآن کی تلاوت کی جائے، اور ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے قرآن سے ہی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا تو اپنا ایک ثواب ہے، لیکن جب ہم قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کا بھی ایڈیشنل ثواب ہمیں عنایت فرماتا ہے۔
اور جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے اتنی ہی ہمیں فضیلتیں، برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کہیں یہی اپروپریٹ معلوم ہو کہ موبائل سے پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے، مثال کے طور پر سفر پر ہیں، قرآن موجود نہیں ہے لیکن موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، تو بالکل اس موبائل سے بھی قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی موبائل سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ جناب، میں مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی، آپ کامنٹ فرمائیں گے؟ مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے، آپ کامنٹ فرمائیں گے ان دونوں سوالات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بات ہے تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر تجوید کے اندر ایک ہے ضروری تجوید اور ایک ہے مستحب تجوید۔ ویسے تو پوری طرح کوئی تجوید سیکھ کے پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ضروری تجوید وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے مطابق پڑھنا چاہیے، یعنی حروف میں امتیاز ہو جائے اور ایسا امتیاز ہو کہ جس سے معنی فاسد نہ ہو، ورنہ کوئی اگر اس طرح قرآن کو پڑھتا ہے کہ حروف اس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسا امتیاز نہیں ہو پاتا کہ معنی باقی رہیں، معنی فاسد ہو جاتا ہو، تو ایسا پڑھنا جو ہے یہ ناجائز ہے، اور اس طرح کوئی پڑھتا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر جو ہے وہ اسی طرح ہی پڑھتا ہے تو نماز ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس طرح سیکھنا، یہ ضروری تجوید جو ہے بنیادی، اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی کوشش کر کے بندہ سیکھ سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے اسے سیکھنا ضروری ہے۔ فرض تجوید کو، تجوید کا جو فرض حصہ ہے اور یہ فرض علوم میں سے ہے، اسے سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھ کر ہی قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بے سیکھے جو ہے وہ اس طرح قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت سے تو خیر ہم نہیں روکتے، یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی تلاوت آپ موقوف کر دیں، ہم یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ قرآن مجید، فرقان حمید تو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے پہلے نہیں سیکھا، لیکن اب جب آنکھ کھلی ہوا سویرا تو اب آپ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت بھلے جاری رکھیں لیکن آپ بہرحال سیکھیں، سیکھ کر اسے درست کرنا، اس کی تصحیح کرنا یہ آپ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم تلاوت قرآن کریم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور اس کے فضائل اور تلاوت کے احکام ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ عالمات آن دی سیٹ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور آن بھی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرمائے ہماری رہنمائی کے لیے۔ جناب، میں آپ کی سمت آؤں گی، عالمہ صفا فاطمہ، اور بعض خواتین تلاوت کی ریکارڈنگ لگا لیتی ہیں گھروں میں، یوزلی صبح کے وقت ایسا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، ایسا کرنا کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں، جس نے یہ ریکارڈنگ لگائی ہے کم از کم اس کے لیے تو اس تلاوت کو سننا ضروری ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر بالفرض اس کا اہتمام کر ہی رہے ہیں تو کم از کم کوئی ایک تو بیٹھ کر جس نے اس ریکارڈنگ کا اہتمام کیا ہے وہ تو سنیں اس کو، اور اگر بالفرض ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ بے ادبی اور عدم توجہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی موجود ہو اور وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس کو ویلیو دیتے ہیں۔ اب اپنے کام میں بھی مشغول رہیں اور یہ کہا جائے کہ آپ اپنی بات کرتے رہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے، نامناسب، تو بالکل اس لیے بہتر یہ ہے کہ خود تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے صبح کے وقت میں مختصر ہو لیکن خود اہتمام کریں، اور اگر تلاوت لگا ہی رہے ہیں برکت کے حصول کے لیے، یہی نیت کی جاتی ہے نارملی، تو وہ پھر مختصر تلاوت ہو جس کو بیٹھ کر آپ سن لیں، اچھا، اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں انوالو ہو جائیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کرتے رہیں، ساتھ میں کچھ نہ کچھ برکت کا حصول ہوتا رہے، تو اس میں قرآن کریم ہی کی سلیکشن نہ کی جائے، اس میں آپ نعت لگا سکتے ہیں، کوئی اور اصلاحی بات جو آپ موبائل میں، جی بالکل، اس کی ریکارڈنگ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلاوت قرآن کریم کے اپنے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر قرآن کی ریکارڈنگ لگائی جائے گی اور اس کو پلے کیا جائے گا تو پھر وہاں تو سننا ہوگا، اس لیے وہ مختصر لگا لیں آپ، لیکن سننے کے بعد پھر اس طرح اہتمام کر لیں تو بہتر ہے۔
वो आपने निशानदेही फरमा दी ना कि मुख्तसर सूरतें आप लगाएं, जितना आप वहीं बैठ के उसको सुने और उसके बाद आप अपने कामों में मशगूल हो जाइए जनाब। मैं आपकी समझाऊँगी। अच्छा, बाज़ बहनें ऐसा है कि वो उनका एक ख़ास पंसूरा होता है और बाज़ औक़ात तो वो जहेज़ में साथ आया हुआ होता है और वो वही पंसूरा उसी की तिलावत करती हैं और वो उनके मामूलात में, उनकी रूटीन में शामिल। तो बात तो अच्छी है, लेकिन वही पंसूरा पढ़ना और मुसहफ़ शरीफ, आपने जैसे पहले भी कहा था, हज़रत साहब भी मुस्तकिल फरमाते रहते हैं कि उसकी अपनी बरकत है। यानी कुरान मजीद की मुक़द्दस तरीन किताब मुसहफ़ शरीफ को जब हाथ में आप ले रहे हैं तो उसकी भी तो बरकत है ना, उसको देखना, उसको छूना भी तो इबादत है। तो क्या हुक्म होगा उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ़ पंसूरा ही अपने मामूलात में शामिल रखते हैं, उसकी तिलावत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने कलाम इलाही का एक हर्फ पढ़ा तो उससे एक नेकी मिलेगी जो कि 10 के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक ही हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। इस हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। और इससे ये बात भी साबित होती है कि कुरान मजीद की तिलावत जहाँ से भी की जाए वो बाइस बरकत और बाइस सवाब होगा और रहमतों और फजीलतों का सबब बनेगा। जहाँ तक पंसूरे की बात है तो पंसूरे में कुछ मखसूस सूरतें होती हैं, जैसे सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क। उनकी भी अपनी एक फ़जीलत है कि सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत का बाइस बनेगी। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है। सूरह यासीन पढ़ने वाले को 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ में बरकत का बाइस बनती है। तो इन सूरतों को भी अपनी रूटीन में शामिल किया जाए और इनको भी ज़रूर मामूल में लाया जाए। इनके अलावा भी कुछ मखसूस सूरतें हैं, जैसे सूरह कहफ़ हो गई। सूरह कहफ़ के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जुम्मा के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत की तो उसके 2 जुम्मा के दरमियान जो गुनाह होंगे वो बख्श दिए जाएंगे। इसी तरीके से सूरह फ़लक और सूरह नास हसद, बीमारी और नज़र से बचाव के लिए बहुत मुफीद हैं। सूरह इखलास एक बार पढ़ना तिहाई कुरान के बराबर है। तो इन सूरतों को भी अपने मामूल में लाना चाहिए और हर सूरत का एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर फ़जर के बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत कर ली जाए, मगरिब के बाद सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया की तिलावत कर ली जाए। तो इस तरीके से जो है वो हम तमाम सूरतों से लिंक्ड रह सकते हैं। लेकिन पंसूरे से ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल कुरान मजीद की अपनी बरकतें हैं। पूरा कुरान जो है वो आप पूरे कुरान में जो है पूरे कुरान से कहीं भी हिदायत है ना, वो भी तो लेनी है। हर सूरत की अपनी एक शान और फजीलत है, तो पूरे कुरान से जहाँ भी चाहें पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं राफिया बात कर रही हूँ पिंडी से। क्या नाम है आपका? राफिया। राफिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कुछ जानी पहचानी आवाज लगी। आप कहाँ थी? तबीयत सेहत ठीक है? खैरियत से हैं आप? करम है उसका, अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह अपना करम बनाए रखे, अपनी रहमत बनाए रखे। क्या सवाल करना चाहती हैं? निदा मेरे 2 सवाल है बेटे। एक तो ये सवाल ये है कि मैं अक्सर ट्रैवल करती हूँ मुल्क से बाहर, तो अक्सर उस दिन जुमा भी आ जाता है तो मेरे पास कुरान पाक तो नहीं होता, तो मैं ये करती हूँ कि यूट्यूब पे सूरत कैफ जो है वो सुन लेती हूँ। तो क्या ये मेरा सुन लेना ठीक है, या मैं जब वापस आपके मुल्क पहुँचूँ तो मैं जाके वो पढ़ूँ दोबारा से? ना इनकी आवाज मुझे अच्छा दोबारा बोलूं? जी जी बिल्कुल दोबारा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं अक्सर ट्रैवल कर रही होती हूँ, मुल्क से बाहर जा रही होती हूँ, तो किसी दिन ऐसा होता है कि जुमा हो जाता है, जुमे के दिन होता है, तो मैं जुमे वाले दिन सूरत कैफ जो है वो मैं यूट्यूब पे जुमे वाले दिन सूरह कहफ के हवाले से पूछ रही हैं? जी जी, मैं जुमे वाले दिन सुन लेती हूँ उसको ना यूट्यूब पे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, मेरे पास कुरान पाक तो नहीं होता है। तो क्या मेरा वो आप फोन से पढ़ती हैं, मोबाइल फोन से? जी, मोबाइल फोन पे सुन लेती हूँ। सुन लेती हैं? अच्छा, हाँ सुन लेती हैं। सूरह कहफ के ताल्लुक से? जी जी। तो क्या वो सही है या मेरा पढ़ना सही है? दूसरी बात ये कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें जो कुरान की आयत तलावत की जाती हैं सूरत फातिहा के बाद, तो क्या हम आवाज़ें बुलंद पढ़ें थोड़ा सा,
اس قرآن کے لیے یا دل میں ہی پڑھیں؟ پلیز اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. بہت شکریہ. دوسرا سوال بھی ان کا مجھے بتا دیا جائے، مجھے ان کی آواز صحیح سے آ نہیں رہی ہے. آپ ہیں لائن پہ رافعہ؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور آپ کا سوال انشاءاللہ عز و جل شامل کیا جائے گا. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ جو بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کی ریکارڈنگ لگا کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، اور مخصوص صورتوں کی تلاوت یا صرف پنسورہ سے ہی تلاوت کرنا معمول؟ جہاں تک جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت کی ریکارڈنگ لگانے کی بات ہے، تو اس طرح قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ لگانا تو جائز ہے. بہتر تو یہ ہے، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ سنا جائے. لیکن اگر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کام کاج میں مشغول ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ریکارڈنگ لگا دی ہے، اور نیت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی آواز یہاں بلند ہوتی رہے، اور اللہ کے کلام کی وجہ سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں، اور ہمارا دھیان بھی قرآن کی طرف رہے، تو بھلے وہ اپنا کام کر بھی رہی ہوں، تو ایسی صورت میں اس میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. کیونکہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ کا حکم لائیو والا نہیں ہوتا. ایک ہے براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہونا، اور ایک ہے اس کی ریکارڈنگ چلنا. تو ریکارڈنگ کا حکم وہ والا نہیں ہوتا. باقی قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، باعث برکت ہے. ادب کا تقاضا تو بہرحال یہی ہے کہ اسے بھی اہتمام کے ساتھ سنا جائے. لیکن اگر کوئی اہتمام کے ساتھ نہیں سنتا، جیسے عادت ہوتی ہے کہ گھروں میں صبح کام کے وقت جو ہے وہ لگا دیتی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی تلاوت ہے، ریکارڈنگ چلتی رہے، اللہ کا کلام ہے، صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو، دن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو، اور وہ اگر اپنا کام کاج بھی کر رہی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت یا گناہ نہیں ہے. جہاں تک جو ہے وہ پنچورہ سے پڑھنے کی بات ہے، تو پنچورہ سے پڑھنا بھی بالکل جائز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اگر الگ الگ صورتیں پڑھتی ہیں بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پر حق ہے کہ پورے قرآن کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، پورے قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کر بھی پڑھنا ہے. تو پورے قرآن کا بھی کچھ نہ کچھ معمول رکھنا چاہیے. اس طرح کر لیں کہ آپ فکس کر لیں کہ روز ایک ٹائم آپ اپنا باندھ لیں کہ اس ٹائم میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کرنی ہے. اب وہ جتنا آپ کو سہولت ہو، حسب ذوق، حسب سہولت، ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، آپ جو ہے وہ 4 صفحے نہیں، 3 صفحے نہیں، 2 صفحے نہیں، ایک صفحہ نہیں، آدھا صفحہ نہیں ہے، 3 آیتیں نہیں تو 1 آیت صحیح. لیکن آپ معمول بنا لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح، اور پھر اس پر آپ کنٹینیوس عمل کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا پورا قرآن آپ کی نظر سے گزر جائے گا. اور پورا قرآن انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیں گی تو آپ کو خود اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور خود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ایمان میں کیسی تازگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کیسا اضافہ ہوا، اور دین متین کی کتنی باتوں کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئی کہ پہلے جو ہے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے اس کی اپنی ہی ایک چاشنی ہے اور اپنی ہی ایک تاثیر ہے. ہماری باتیں اپنی جگہ پر، اللہ کا کلام اپنی جگہ پر. ہماری باتوں میں وہ تاثیر نہیں جو تاثیر اللہ کے کلام کے اندر ہے. اور جب بندہ پڑھتا ہے، جب بھی یکسوئی کے ساتھ بندہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو واقعی اللہ کی طرف سے اس پہ معانی کھولے جاتے ہیں، اس کو دل میں بات اترتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. باقی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ظاہری بات ہے، عام آدمی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جب اس نے قرآن پڑھنا ہے تو بہت سے مقام ایسے آئیں گے کہ وہ اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو جہاں سمجھ میں نہ آئے تو وہاں پر مستند علماء سے رجوع کر لیا جائے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، وہ ان سے پوچھ بھی لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا معمول ہے پنچورہ سے پڑھنے کا، وہ بھلے آپ پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا جو آپ پڑھتی ہیں، چند صورتیں پڑھتی ہیں یا مخصوص صورتیں پڑھتی ہیں، بھلے وہ پڑھتی رہیں، کہ وہ پڑھنا بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے. لیکن ایک بار کم از کم ایسا بھی کریں کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید جو ہے یہ آپ کی نظر سے گزرے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بریک بھی شامل کر رہے ہیں جناب، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ. ہم بات کر رہے ہیں جناب تلاوت قرآن کریم کے فضائل اور احکام کے تعلق سے. عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی عالمہ صفا فاطمہ کہ سفر کے دوران بس، کار یا
ہوائی جہاز میں یوزلی وین پیپل ٹریول تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سیل فون پہ یا جو بھی ڈیوائس ان کے، اب تو بہت ساری آئی پیڈز اور ٹیبلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، گیجٹس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تو وہ اس میں مختلف اپلیکیشنز میں کی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی بالکل، سفر کے دوران اگر تلاوت کا اہتمام کیا جائے، خود کر رہے ہیں یا خود سن رہے ہیں تلاوت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا باعث ہے ڈیفینیٹلی۔ جس طرح گھر میں ثواب ہے، اسی طرح دوران سفر بھی برکت کا باعث ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اسی طرح چلتے پھرتے دوران سفر یا حضر ہر حال میں احکام قرآن ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تلاوت بھی برکت کا باعث ہے اور کرنی چاہیے، لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ شور و غل اس قدر ہو کہ تلاوت کی آواز سمجھ میں ہی نہ آئے، وہاں پر اوائڈ کریں، اور اسی طرح صاف ستھرا ماحول ہو تو وہاں پر تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ ساتھ اگر قرآن کریم لے جانے کی بات کریں تو پھر وہاں ادب کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ باقی رہا ایپس وغیرہ کے ذریعے اگر قرآن پاک کی نارملی ہوتا بھی یہی ہے کہ موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ برکت کے حصول کے لیے سفر میں قرآن پاک ساتھ رکھیں اور پھر اس کے ادب کا خیال نہ رکھ سکیں۔ اس سے بہتر ہے کہ موبائل وغیرہ سے تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے۔ اتنی آواز کم از کم ہو کہ آپ خود سن لیں، بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہ کریں تاکہ جو لوگ قریب موجود ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ عام طور پہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کم از کم کان سن لیں، اتنی ہی آواز رکھی جاتی ہے، یہ آواز بالکل ٹھیک ہے۔ اس انداز میں اگر تلاوت کی جائے تو یقیناً باعث برکت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ لیٹ کر تلاوت کرنا یا زوال کے وقت تلاوت کرنا، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اس میں ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہونے چاہیے، پاؤں پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگر اس صورت میں کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن مزید ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن مجید کو باوضو سر ڈھانپ کر بیٹھ کر ایک جگہ پڑھا جائے، کیونکہ جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ مثال کے طور پر ہم لیٹے ہوئے ہوں اور ہمارے گھر کے کوئی بڑے ہم سے بات کرنے کے لیے آئیں تو ہم ان کے ادب و احترام میں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور غور سے ان کی بات سنتے ہیں، تو یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ اس کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ اس کا پروٹوکول بالکل، تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر رات کو تھکے ہارے بستر پر لیٹے اور یاد آیا کہ سورہ ملک کی تلاوت نہیں کی تھی، ابھی ہمت بھی نہیں اٹھنے کی، لیکن موبائل ہاتھ میں ہے، سوچا لیٹے لیٹے تلاوت کر لیں۔ تو اس طریقے کی کوئی اگر ایکسیپشنل صورت ہو یا کسی کو زبانی یاد ہو، وہ ریویژن کرنا چاہتا ہو لیٹے لیٹے قرآن کا، تو اس طرح کی صورت حال بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک زوال کے وقت قرآن مجید پڑھنے کی بات ہے تو 3 مکروہ اوقات ہیں، فجر کے وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد، اور زوال کا وقت جسے دعوی کبریٰ بھی کہتے ہیں وہ ظہر سے پہلے ہوئے، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت۔ تو ان تینوں اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ دیگر ذکر و اذکار میں مشغول رہا جائے، جیسے درود شریف یا کلمہ کی ورد کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ان اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، آپ کامنٹ فرمائیں گے ان سوالات کے جوابات کے تعلق سے؟ کالر کے سوالات کی طرف آ جائیں۔ کالر کے سوالات، رافیہ بہن نے یہ ایک سوال ہمارا کانٹینٹ کا بھی ہے اور ان کا بھی ٹریولنگ ہی کے تعلق سے ہے سوال، کہ وہ سورہ کہف جمعے کے دن سن لیتی ہیں، یعنی جب وہ ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہیں تو کیا کفایت کر جائے گا؟ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سورہ کہف بندہ پڑھ لے، لیکن جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹریولنگ میں ہوتی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے پڑھنے میں آسانی نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سن لیتی ہیں، سورہ کہف یوٹیوب پر لگا کر اس کی ریکارڈنگ سن لیتی ہیں، تو اگر توجہ سے ریکارڈنگ سنتی ہیں تو قرآن کی تلاوت سننے کا بھی بہرحال ثواب ملتا ہے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا قرآن کی تلاوت سننے کا ثواب زیادہ ہے، اس میں دونوں طرح کی آراء علماء کی موجود ہیں۔ بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید
کی تلاوت کرنا سننے کے مقابلے میں یہ افضل ہے، یہ اولیٰ ہے، جبکہ بعض حضرات فقہا کا موقف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سننا خود تلاوت کرنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، اولیٰ ہے، اور اس کی وجہ، اس کی دلیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خود سے کرنا نماز کے علاوہ یہ مستحب ہے، جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تلاوت غور سے سننا اس وقت یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ تو واجب ظاہری بات ہے مستحب کے مقابلے میں بڑھ کر ہوتا ہے، اس سے فوق ہوتا ہے، تو اس لیے بعض حضرات فقہا کی رائے یہ ہے وہ قرآن کی تلاوت سننے کو خود قرآن کی تلاوت کرنے کے مقابلے میں افضل قرار دیتے ہیں، یعنی صورتیں تو دونوں درست ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی، قرآن کی تلاوت سننا بھی، دونوں ہی جائز ہیں، دونوں ہی باعث برکت ہیں، دونوں ہی باعث فضیلت ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن ان دونوں میں سے افضل کیا ہے اس بارے میں کلام ہے۔ تو بعض حضرات فقہا کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننا یہ خود تلاوت کرنے کے مقابلے میں افضل ہے، نماز کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، بیرون نماز، جبکہ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے تلاوت سننے کے مقابلے میں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ واجب وغیرہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا عمل ہے وہ مستحب یا سنت ہونے کے باوجود اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی مثال پیش کرتے ہیں سلام کی، کہ جیسے سلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ابتدا بالسلام کرنا ملاقات کے وقت، اور جواب سلام جو ہے یہ واجب ہے، تو کہتے ہیں لیکن تاکید زیادہ ابتدا بالسلام کی آئی ہے، تو لہذا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، یعنی اب کوئی ایسا نہیں کرے کہ بھئی جو ہے وہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو لہذا میں رک جاتا ہوں، پہلے اگلا سلام کرے تو میں سلام کا جواب دوں گا تاکہ جو ہے وہ مجھے ثواب زیادہ ملے، تو اس طرح کا طرز عمل درست نہیں ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور تو ٹھیک ہے جواب سلام جو ہے واجب ہے، اور خود سلام کرنا، ابتدا بالسلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن چونکہ تاکید اس کی زیادہ آئی ہے، روایات میں فضائل بھی اس کے زیادہ بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اسی کو پیش نظر رکھ کر ادھر بھی وہ اس کا انطباق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خود کرنا یہ تلاوت سننے کے مقابلے میں زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو بہرحال یہ ایک علماء کرام کے مابین اس طرح کا آراء کا اختلاف ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسے قطعی مسائل نہیں ہوتے، ضمنی معاملات ہوتے ہیں، تو ضمنی مسائل میں اس طرح کا آراء میں اختلاف ہوتا ہے، بہرحال لیکن جہاں علماء کی آراء میں اس طرح کا اختلاف آ جائے تو وہاں پر توسع ہوتا ہے، گنجائش نکل آتی ہے، گنجائش کا پہلو ہوتا ہے، تو یہ افضل اولا بہتر صورت تو یہی ہے کہ سورہ کہف کا چونکہ حدیث کے اندر جو ذکر آیا تو وہ سورہ کہف پڑھنے کا ذکر آیا تو سورہ کہف پڑھیں، لیکن اگر یہ سورہ کہف نہیں پڑھ پاتی اور پڑھنے کی جگہ سن لیتی ہیں تو سننا بھی بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے، افضلیت سے قطع نظر ویسے سننے کا فائدہ ہے یا نہیں، فائدہ ہے، سننے کا ثواب ہے یا نہیں، ثواب ہے، اور باقی وہ جو سورہ کہف کی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث کے اندر اس کا ترتب ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو ویسا اجر عطا فرما دے یا اس سے زیادہ کا اجر عطا فرما دے، لیکن چونکہ یہ غیبی امور ہوتے ہیں، غیبی امور میں ہم اپنی اٹکل سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، جتنی بات نص کے اندر موجود ہوتی ہے اتنی بات ذکر کی جاتی ہے، باقی کے بارے میں اگر صریح اشارہ موجود ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ اٹکل سے بات نہیں کی جا سکتی، تو ہم اٹکل سے یہ تو نہیں کہتے کہ بعین ہی وہی ثواب ملے گا جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے پڑھنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اگر وہ ثواب عطا فرمائے تو اس کی رحمت سے بعید بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر بات یہ ہے کہ سورہ کہف ہو یا قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر صورتیں ہوں، ان کی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ نہیں سکتی تو آپ قرآن سن لیں، بیرون نماز کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بہرحال جو ہے وہ سننے کا بھی اپنا ایک اجر ہے، تو آپ پڑھ نہیں رہی سن رہی ہیں تو ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے، اور ویسے بھی وہ جو سورہ کہف پڑھنے کی بات ہے جمعے کے روز یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، استحبابی حکم ہے، تو یہ مستحب بھی ہے، ثواب کا کام ہے، اور اگر آپ پڑھنے کی جگہ سن لیتی ہیں تو سننا بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، نماز کے دوران جو تلاوت کا حکم ہے، اب جو سورت ساتھ ملائی جا رہی ہے اسے دل ہی دل میں پڑھا جائے یا بآواز بلند، یا کتنی آواز سے پڑھا جائے؟ لیکن نماز کے اندر جو تلاوت کا حکم ہے یا نماز کے علاوہ جو تلاوت کا حکم ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ کیا بتا کالر کا سوال تھا بالکل کہ یہ
تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، کہ کوئی شور و غل نہ ہو تو اپنے کانوں کو سنائی دے سکتی ہو، اتنی آواز میں پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا حکم ہے، تلاوت کا حکم ہے، تو وہاں تلاوت سے مراد اسی طرح کی تلاوت ہے۔ ہاں کوئی شور و غل ہو رہا ہے، بندہ پڑھ تو اتنی ہی آواز سے رہا ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، لیکن شور و غل کی وجہ سے اپنی آواز اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تو اس کی بات نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ شور و غل کی وجہ سے بندہ آواز بڑھا کر نکالے، مطلب یہ کہ نارمل آواز، اتنی آواز کے کانوں تک پہنچتی ہو، وہ عام حالات میں بھلے شور و غل ہو رہا ہو، اتنی آواز جو عام حالت میں ہوتی ہے شور کان تک پہنچ سکتی ہو، اتنی آواز کے ساتھ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت ہو جاتی ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور نماز کے اندر جہاں تلاوت کرنا ضروری ہے تو وہ ضروری اسی طرح ہے، کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ عائشہ ویرانی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، میں دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر صورت، یعنی چاہے وہ تعلق تلاوت کا ہو، قرأت کا ہو، غور و فکر کا ہو، تدبر کا ہو، قرآن سے جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔